مسلمان اکثر اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ سائنس جیسے ہی کوئی چیز سامنے لائے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ تو پہلے ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اسی طرح کی فضول اور بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس طرح کی کافی شرلیاں چھوڑ رکھی ہیں جن کو وہ میریکل آف قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح کی شرلیوں میں ایک شرلی یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی سورہ حدید کی آیت 26 کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر محمد سچا نبی نہیں تھا اور اگر قرآن سچی کتاب نہیں ہے تو قرآن کو کیسے پتہ چلا کہ آئرن زمین پر نہیں بلکہ یہ آؤٹر اسپیس سے آیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آیت کا نمبر بھی 26 ہے اور پیریوڈک ٹیبل میں آئرن کا آئٹم نمبر بھی 26 ہے۔ آئٹم نمبر سے یاد آیا، قرآن خود کامیڈی کا آئٹم نمبر 1 ہے۔ لیکن واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انزلنا الحدید یعنی سینٹ ڈاؤن آئرن، وی سینٹ ڈاؤن آئرن کا لفظ آیت نمبر 26 میں نہیں بلکہ آیت نمبر 25 میں ہے۔ چلو اب کم از کم قرآن کیمسٹری کے پیریوڈک ٹیبل سے تو نکل گیا۔ مسلمان اس انزلنا کے لفظ کو پکڑ کر انسان کے دماغ کی ایسی دہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا حد اور حساب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ انزلنا کا لفظ اسی چیز کے لیے ہے جو آؤٹر اسپیس سے آئی ہو، لیکن یہ بیچارے قرآن خود پڑھتے نہیں ہیں، اور جیسے ہی کہیں سے سن لیتے ہیں کہ کوئی معجزہ نکل آیا ہے، کوئی میریکل نکل آیا ہے، کوئی چمتکار ہوا ہے، تو بھاگتے بھاگتے پہنچ جاتے ہیں بتانے ہمیں۔ اب یہی انزلنا کا لفظ اسی آیت میں 2 بار آیا ہے، ایک بار رسولوں کے لیے یعنی نبیوں کے لیے اور ایک بار آئرن کے لیے۔ اب بتائیے کہ اللہ نے جو رسول بھیجے کیا وہ بھی آؤٹر اسپیس سے آئے تھے؟ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہی انزلنا یا انزلہ کا لفظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں لباس کے لیے یعنی گارمنٹس کے لیے، سورہ یونس کی آیت 59 میں فوڈ کے لیے یعنی کھانے کے لیے، سورہ زمر کی آیت 6 میں جانوروں کے لیے، اور سورہ نبا کی آیت 14 یعنی 14 میں بارش کے پانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو کیا رسول، گارمنٹس، کھانا پینا، جانور اور بارش کا پانی بھی آؤٹر اسپیس سے آیا؟ نہیں نا۔ اب یا مسلمان کہیں گے کہ انزلنا کے 2 مطلب بھی ہو سکتے ہیں، تو بندہ پوچھے کہ کیا اللہ کی ووکیبلری کمزور تھی جو صرف ایک لفظ 2 الگ سچویشن کے لیے یوز کیا؟ یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ تم لوگ کیوں انزلنا کے لفظ کو آؤٹر سپیس سے جوڑتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ تم لوگوں کو سائنس نے بتایا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا، اس لیے تم نے قرآن میں آئرن کا لفظ دیکھ کے قرآن میں سائنس گھسا دی۔ چلو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انزلنا کے لفظ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 میننگز ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آئرن آؤٹر اسپیس سے آیا ہے؟ جواب جاننے کے لیے ہمیں اسلام سے 3000 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ جانا پڑے گا۔ اینشینٹ ایجپشن کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ آئرن آؤٹر اسپیس سے آیا ہے، اور وہ اس کو دا میٹل آف ہیون کہتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو آئرن کی ٹائپس کا بھی پتہ تھا کہ کس ٹائپ کا آئرن یوز ہوتا ہے، کس ٹائپ کا آئرن اچھا ہے، کس ٹائپ کا برا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں
کہ ایک بار وہ جو معجزہ ڈھونڈتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ انزلنا کا لفظ کے دو دو مطلب ہو سکتے ہیں، اور محمد کو ہی سب سے پہلے پتا تھا، قرآن کو ہی سب سے پہلے پتا تھا کہ آئرن آؤٹر اسپیس سے آیا ہے، وہ ذرا صرف اس ورڈ کو گوگل پر ڈال کر دیکھیں، میٹل آف ہیون، تو آپ کو بہت سارے لنکس مل جائیں گے جہاں پر آپ اینشنٹ ایجپشنز کی آئرن سے ریلیٹڈ تحقیق کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کو میٹل آف ہیون کیوں کہتے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کی اسلامی چمتکار کا بلاتکار۔ اب ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اسلامی چمتکار کے بلاتکار کے ساتھ، جو کوئی دوسرا چمتکار ہوگا۔